بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نزول وحی کا واقعہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور غور و فکر کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم معمول کے مطابق غار حرا میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو سورۃ العلق کی پہلی 5 آیاتیں پڑھنے کو کہا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ: اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے علم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے پٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارے پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی۔ وحی کا نازل ہونا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس غیر معمولی واقعے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طبیعت پر بہت زیادہ اثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گھر تشریف لائے اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھا دو۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طبیعت بحال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس عظیم واقعے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، نہ تو ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو چیز لوگوں کے پاس نہیں وہ انہیں کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مدد کرتے ہیں۔ صحیح البخاری حدیث 3۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور ان کو نزول وحی کے واقعے کے بارے میں بتایا۔ ورقہ بن نوفل پہلی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ سن کر کہا کہ یہ وحی ناموس ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ اگر میری زندگی نے ساتھ دیا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر پہلی وحی میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جو اچائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیں علم کی اہمیت سے واقف ہونا چاہیے اور علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔